الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ المسد۔ مشہور سورت ہے، بلکہ تمام لوگوں کو یہ سورت جو نا یاد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ جو سورت ہے نا کب نازل ہوئی؟ جیسے کہ آپ دیکھیں گے صفا مروہ جو ہوتا نا پہاڑ، جو عمرہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں صحیح کرتے ہیں، صفا پہاڑ پر آپ وسلم کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، مکے والوں کو بلاتے ہیں۔ آپ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، تمام مکے والے نیچے جمع ہو گئے، اس میں ابو لہب بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا میں آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ تو ابو لہب نے کہا کہ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تم نے ہم کو اس وجہ سے جمع کیا، توحید کی دعوت دینے کے لیے ہم کو جمع کیا یہاں۔ جب ابو لہب نے کہا کہ محمد تمہارے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ، اللہ نے سورت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو برباد ہو، تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ جب ابو لہب نے نبی کو کہا، اللہ نے سورت نازل کر دی۔ بعض مفسرین نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر جو ہے نا توحید کی دعوت دیے، تو ابو لہب پتھر اٹھا کے پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی وقت اللہ نے کہا کہ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، وہ پتھر نہیں پھینک پایا، یعنی کہ اسی وقت جو نا یہ سورت جو ہے نا نازل ہوئی۔ دیکھیے سب سے پہلے ابو لہب معلوم ہے کہ ہمارے نبی کا چچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چاچا ہیں، یاد رکھیں۔ ہمارے نبی اس دنیا میں آنے سے پہلے 5 چاچا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے نبی اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 چاچا کو دیکھے تھے، 2 مسلمان 2 کافر۔ 2 مسلمان کون تھے؟ عباس رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ۔ 2 کافر ابو طالب اور ابو لہب۔ ابو طالب ابو لہب دونوں جو ہے نا جہنمی۔ یہ سورت جو ہے نا ابو لہب کے بارے میں ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا، تبت مطلب برباد ہو جائے۔ اللہ نے ابو لہب کو کہا کہ تبت برباد ہو جائے، یدا دونوں ہاتھ، کس کے؟ ابو لہب کے۔ اللہ نے کہا کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ تبت کا جو لفظ ہے قرآن میں ابو لہب کے لیے استعمال ہو کرے، اسی طرح فرعون کے لیے بھی استعمال ہو کرے۔ فرعون کو بھی اللہ نے کہا کہ فرعون تو برباد ہو جا، اسی طرح اللہ نے کہا کہ ابو لہب تو بھی برباد ہو جا، یعنی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے۔ کیا صرف دونوں ہاتھ ہے؟ نہیں، وتب یعنی کہ اس کا پورا جسم برباد ہو جائے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ساتھ میں ابو لہب کا پورا جسم برباد ہو جائے۔ کیسے برباد ہوا؟ جب ابو لہب مر گیا، جیسا کہ اب کرونا کی ہمارے پاس آئے تھے، کئی لوگ کرونا میں انتقال ہوئے۔ معلوم ہے کرونا میں ہم کسی کو ٹیسٹ بھی نہیں کرتے ان کی باڈی کو، کہیں وہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے۔ اب اس زمانے میں طاعون کی بیماری آتی جو عدسیہ کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں، ایسی ہی بیماری تھی کرونا کی طرح، کوئی باڈی کو ٹیسٹ کریں گے تو بیماری لگ جائے گی۔ ابو لہب اس کے گھر میں مر گیا، اسی کے گھر میں وہ مر گیا۔ اس وقت طاعون کی بیماری چل رہی تھی، اگر کوئی باڈی کو چیئے گا تو اسے بیماری لگ جائے گی۔ اس کے بیٹے خود اس کی باڈی کو نہیں چی رہے تھے، 3 دن تک ابو لہب کی باڈی اس کے گھر میں تھا۔ بعد میں بدبو آنے لگی، لوگوں نے کہا کہ دیکھیں تمہاری والد کی باڈی جو ہے نا گھر میں ہے، اٹھا کے باہر پھینک دو۔ بچے جو ہے نا دور سے جو نا اس کو ڈھکل کے جو نا پہاڑ کے اوپر سے جو نا پھینک دیے اسے، یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی برباد ہو، خود ابو لہب بھی برباد ہو۔ آج یہاں دیکھیے ابو لہب، اصل نام کیا ہے اس کا؟ ابو لہب نہیں ہے اصل نام، اصل نام ہے عبد العزیٰ۔ ہم کیا نام رکھتی؟ عبداللہ، عبد الرحمن۔ اللہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام، اللہ کے بندے۔ عبد الرحمن، رحمان کے بندے۔ ابو لہب کا نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ کا بندہ۔ عزیٰ ایک بت کا نام تھا، تو قرآن میں شرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عبد العزیٰ مطلب عزیٰ کا بندہ، ایک بت کا بندہ، تو اس وجہ سے اللہ نے جو نا وہ نام ہٹا کر جو ہے نا ابو لہب رکھا۔ ابو لہب جو ہے نا اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ نے کہا ما اغنى عنہ مالہ، ابو لہب کا مال بھی کام نہیں آیا، بہت بڑا مالدار تھا، بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس، لیکن توحید نہ رہنے کی وجہ سے اس کا مال بھی کام نہیں آیا۔ اصل چیز توحید ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہماری زندگی میں توحید نہ ہو، جیسے کہ عبداللہ بن جدعان حاجیوں کو کھلاتا تھا، وہ
بکرا ذبح کرتا تھا، اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی سے پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تو پوچھتی ہے کہ اے نبی کیوں؟ جبکہ عبداللہ بن جدعان حاجیوں کو کھلاتا ہے، جو لوگ عمرہ کا آتے ہیں ان کو کھلاتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان توحید پرست نہیں تھا. اگر توحید پرست تھی تو تب جو ہے نا ہمارا مال جو ہے نا ہمارے حق میں کام آئے گا. اللہ نے کہا کہ ابو لہب کا مال بھی جو ہے نا کام نہیں آیا. وما کسب، اس کے اولاد، کسب کی جو تفسیر اولاد، ابو لہب کے جو اولاد تھی وہ بھی کام نہیں ہے. ابو لہب کے کئی اولاد ہیں، ان میں سے کئی مسلمان بھی ہو کر تھے. ان میں سے ایک اولاد تھا عتیبہ. ابو لہب کا ایک بیٹے کا نام عتیبہ تھا. نعوذ باللہ، اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ نبی کے گھر کو آیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہی نعوذ باللہ یہ عتیبہ ہمارے نبی کے فیس میں تھوکتا ہے. نعوذ باللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہی تو ہمارے نبی کے فیس پہ جو نا تھوکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تعالیٰ اس پر ایک جانور کو مسلط کر دے جو اسے ہلاک کر دے. عتیبہ نے ہمارے نبی کے ساتھ ایسا کیا. اس کے بعد سفر میں نکلا، ایسا کہ رات کا وقت ہے، ایک جگہ سو گیا تھا. جب سویا، شیر آ کے جو نا اس کو چھپا کے جو نا کھا کے اس کو ختم کر دیا. ہمارے نبی کا بدعا تھا جو نا اس کا بیٹا جو نا مارا گیا، ایک شیر نے آ کر جو نا اس کو جو نا قتل کر دیا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ ابو لہب کا مال بھی کام نہیں آیا، اس کے اولاد بھی جو نا کام نہیں آیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ابو لہب کے بارے میں سیصلی نارا ذات لہب، لہب یعنی کہ جہنم میں داخل ہوگا. لہب کا اصل جو معنی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لکڑی جلانے کے بعد لال ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنی گرم آگ میں جو نا اللہ تعالیٰ ابو لہب کو پھینک دیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ ابو لہب کو ڈالیں گے. یہاں ابو لہب جو ہے نا، لہب بولتی ہیں کہ لال انگار کو بولتی ہیں، اصل ابو لہب بہت گورا تھا، بہت زیادہ گورا تھا، اس کی چمڑی بہت سفید تھی. اللہ نے کہا کہ تجھے سزا بھی اسے ہی ملے گی، جس طرح تو گورا ہے لہب، جہنم میں جو ہے نا تجھے جو نا ایسے ہی جو نا انگار کا سزا جو نا تجھے ملے گا. یعنی کہ اس کے بعد اللہ نے ابو لہب کا ذکر کرنے کے بعد وامرأتہ، اس کی بیوی کا ذکر کرتا ہے اللہ. وامرأتہ، ابو لہب کی بیوی، نام ذکر نہیں ہے. ابو لہب کی بیوی کا نام ذکر نہیں ہے. کیوں؟ آپ قرآن میں دیکھیے کہیں بھی عورت کا نام ذکر نہیں ہے سوائے مریم علیہ السلام کے. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں ہے سوائے مریم علیہ السلام کے. کیوں؟ کیونکہ سعودی عرب میں جو ہے نا، وہ جو شوہر جو ہے نا اپنی بیوی کا نام کا بھی پردہ کرتا تھا. اجنبی مردوں کے سامنے اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا تھا. بیوی کا نام سے، یعنی کہ عورت خود پردہ ہے، اس کا نام کا بھی جو نا پردہ کرتے تھے، نام نہیں لیتے تھے. میری بیوی کا نام عائشہ ہے نہیں لیتے تھے لوگوں کے سامنے. میری بیوی کا نام فاطمہ ہے لوگوں کے سامنے نہیں بولتے تھے، یعنی کہ نام کا بھی پردہ کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے یہاں ابو لہب کی بیوی کا نام بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا. دوسرا جو ریزن ہے، ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل. جمیل کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت. تو فٹ نہیں ہوتا ہے، انگار اور خوبصورت دونوں فٹ نہیں ہوتا ہے، دونوں نہیں جمتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اللہ نے ابو لہب کی بیوی کا نام یہاں ذکر نہیں کیا. اس کی بیوی جو ام جمیل تھی، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ حمالۃ الحطب. اس کی دو تفسیر ہے. ایک جو تفسیر ہے کہ اس دنیا میں جو ہے نا وہ لکڑی لاتی تھی، لکڑی لا کے آپ سسم کے گھر کے سامنے ڈال دیتی تھی. جب آپ سسم گھر سے باہر نکلتے تو ہمارے نبی کا پیر میں جو ہے نا لکڑی وہ کانٹا جو ہے نا چھپ جاتا تھا. حمالہ اٹھاتی تھی لکڑی، جنگل سے لکڑی لا کے نبی کے گھر کے سامنے ڈالتی تھی تاکہ نبی کو تکلیف ہو. نعوذ باللہ. لیکن حمالۃ الحطب کی ایک اور جو تفسیر ہے، اسی طرح سزا اسے جہنم میں ملے گا. کیسے؟ یہ ام جمیل جو ہے نا ابو لہب کی بیوی لکڑی لائے گی جہنم میں، لا کر اس کے شوہر کے سامنے ڈالے گی، ابو لہب کے سامنے، تاکہ اس کا شوہر جو ہے نا اور بھی زیادہ بھڑکے. کیا ہوتا ہے کہ انگار بھڑکنے کے لیے جتنا لکڑی رکھیں گے اتنا انگار بھڑکے گا. جتنا لکڑی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو ہے نا نمرود یہ 1 مہینہ تک جو ہے نا لکڑی جمع کرتا ہے تاکہ جو ہے نا زیادہ بھڑکے. اسی طرح ابو لہب جلتا رہے گا، اللہ کے حکم سے ام جمیل جو ہے نا لکڑی لا کے جہنم میں جو ہے نا اس کے سامنے ڈالے گی تاکہ اس کا شوہر اور بھی زیادہ جلے. یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، یہ اللہ کی، کیونکہ وہ نبی کے سامنے لکڑی ڈالتی تھی، کل جہنم میں ابو لہب کے سامنے لکڑی ڈالے گی تاکہ اس کا شوہر اور بھی جلے. یہ سب اللہ کے حکم سے جو نا ہوگا. حمالۃ الحطب کی ایک اور تفسیر مفسرین نے کہا کہ ابو لہب کی بیوی بہت زیادہ غیبت کرتی تھی، بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بولتی تھی پیٹ پیچھے، ان کی غیبت کرنا، ان کی غیبت کرنا، یہ بہت زیادہ کرتی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے نا غیبت، جیسا کہ معلوم ہے حرام ہے شریعت میں،
حرام ہے، اس سے عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے. انسان جو ہے نا غیبت سے بچے، یاد رکھے جتنا ہو سکے. اگر گھر میں کوئی غیبت کرتا ہے آپ بتائیے کہ غیبت نہ کرو، بس اتنا بولنا ہے. کوئی غیبت کرتا ہے آپ غیبت نہ کرو. اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے لوگو تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت جو نا شریعت میں حرام ہے، اس سے عذاب قبر بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ. بلکہ غیبت کی وجہ سے ہماری بڑی سے بڑی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یأتون یوم القیامہ بحسنات تہامۃ بیضاء، ایک انسان پہاڑ جیسا نیکی لے کر آئے گا کل قیامت کے دن. پہاڑ، ہم روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کتنی بڑی بڑی نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی ایک پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالی ہم کو دیں گے. لیکن وہ جب حشر کے میدان میں وہ پوری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. کیوں؟ غیبت کی وجہ سے. تو وہی جو ہے نا ابو لہب کی بیوی جو ہے نا غیبت بھی کرتی تھی. یعنی کہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی جو ہے نا جس طرح نبی کے سامنے کانٹا ڈالتی تھی، اس طرح جہنم میں اس کے شوہر کے سامنے جو ہے نا لکڑی ڈالے گی تاکہ جو ہے نا جہنم اور بھڑکے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد. جید بولتی ہیں کہ عورت کے جو گردن ہوتا ہے، جب عورت زیور پہنتی ہے تو اس کا جو گردن ہوتا ہے اسے بولتی ہیں کہ جیت. یعنی کہ ابو لہب کی بیوی بہت مالدار تھی، وہ قیمتی زیور پہنتی تھی، قیمتی زیور پہنتی تھی، پہن کر آ کر لوگوں کے سامنے فخر کرتی تھی، دیکھیں میرے پاس اتنا قیمتی زیور، فخر کرتی تھی. اللہ نے سزا کے طور پر جہنم جو ہے نا کہ جو رسی ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دے گا کل قیامت کے دن. جہنم کی گرم گرم رسی جو ہے نا ابو لہب کی بیوی کے گردن میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، کیونکہ وہ دنیا میں فخر کرتی تھی اپنے زیور پہن کر. اس کا سزا جو ہے نا ویسے ہی اسے جہنم میں ملے گا. فی جیدہا حبل من مسد، جہنم کی رسی جو ہے نا ام جمیل یعنی کہ ابو لہب کی گردن میں ہوگا، اس کی بیوی کے گردن میں ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا ابو لہب برباد ہو جائے گا، بلکہ اس کا مال بھی اسے کام نہیں آیا. اس کے جو کئی بیٹے برباد ہو گئے. بعض ابو لہب کی بیٹیاں اسلام قبول کر لیے تھے، بعض بیٹے اسلام قبول کرے تھے. دیکھیے ابو لہب ابھی زندہ تھا، یہ صورت نازل ہو گئی. ابو لہب بھی زندہ تھا، اس کی بیوی بھی زندہ تھی، یہ صورت نازل ہو گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ابو لہب اس کی بیوی دونوں جہنم میں داخل ہونے والے. دیکھیے وہ دونوں یہ بول سکتے کہ ہم اسلام قبول کر لیتے، نہیں بولے وہ کبھی، کیونکہ تقدیر میں اللہ نے لکھ چکا تھا ابو جہل اس کی بیوی جہنم میں داخل ہوگی. ان دونوں کے سامنے یہ صورت نازل ہوئی. کبھی بھی انہوں نے جو نا یہ نہیں کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، قرآن کو جھٹلاتا ہوں، نہیں، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. ہماری تقدیر میں کیا ہے؟ آپ کے ہر انسان کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، وہی ہوگا، وہی ہو کر ہی رہے گا. یہ ہمارا ایمان تقدیر ہے. جیسا کہ مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وما طن ذباب الا بقدر، پرندہ جو آواز کرتا ہے نا وہ بھی تقدیر میں ہے. یعنی کہ صورت نازل ہو گئی، اس کے باوجود بھی ابو لہب اور ام جمیل اسلام نہیں قبول کرے، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا یہ دونوں جہنم میں داخل ہوں گے. اسی طرح اس صورت میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، جیسا گناہ کریں گے ویسا سزا ملے گا. جیسا گناہ ویسا سزا. اگر کوئی مسلمان زہر پی کے مر جاتا ہے، کل جہنم میں زہر پیتے رہے گا، پیتے رہے گا، پیتے رہے گا. اسی طرح کوئی مسلمان سوسائڈ کر لیتا ہے، پہاڑ سے اوپر نیچے گر جاتا ہے، جہنم میں بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا. اس جیسے ہی گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا سزا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے نا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی کہ یہ ایک عظیم صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک یہ بتاتی ہیں کہ جو تقدیر میں ہے وہ ہوگا، وہ ہو کر ہی رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب